لغاری صاحب، جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں دن، یعنی اب کوئی 5 ہفتے ہو گئے اس حکومت کو، تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر آنے والا ہفتہ یا ہر آنے والا دن ایک نئی مشکل کے ساتھ آتا ہے۔ اب تو یہ بھی ہے کہ سبسڈی اب آخر کار ختم کرنی ہوگی، تو یہ کب تک انتظار کریں گے؟ یعنی وہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے والا حساب لگ رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ نہ تو 9 اپریل کی رات کو عالم وجود میں آیا ہے، نہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ وقت گزرا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں۔ جناب عمران خان کے دور میں جو پاکستان میں ڈالر کی بے توقیری ہوئی ہے، ڈالر کے سامنے روپے کی جو بے توقیری ہوئی ہے اور ڈالر کی جو پرواز رہی ہے، آج کے دن بھی ڈالر اس قیمت پر نہیں پہنچا جہاں عمران خان کے اقتدار کے آخری روز پر ڈالر موجود تھا، اور اس کی اڑان جو ہے وہ 190 کو چھو رہی تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے لمحہ بلمحہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں ہم عمران خان پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ جناب وہ ایجنڈا تھا ان کا، یا نہ اس حکومت کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان غربت کی طرف جائے، پاکستان جو ہے اس کو دیوالیہ پن کی طرف جائے، لیکن جو لوگ اس صورتحال کے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جائے، اور جو ہمارے سیاسی بیانیے ہیں وہ پاکستان کو اسی طرف کو لے جا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب جاتا ہے یا دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے تو ہم سنگین بحران کا شکار ہو جائیں گے، ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، ہمارے لیے چیزوں کی دستیابی ایک مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں، غریب تو پیاز سے روٹی کھاتا ہے، مرچ کے ساتھ مرچ کو جو ہے وہ چھیل کر اور بس اسی کے ساتھ چٹنی بنا کر وہ روٹی کھا لیتا ہے، لسی سے اٹھا کر کھانا کھا لیتا ہے۔ غریب کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ جو آسائشات کی زندگی گزارتے ہیں جی، وہ ضرور دیکھیں گے کہ کیسا برا وقت آ رہا ہے ان کے لیے۔ ہمارے لیے ہمیں اب یہ، اگر ہمیں سیاسی لوگوں کو گھونسے مارنا شروع کریں یا سیاسی لوگ ہمیں تجزیہ کاروں کو جو ہے وہ دیوار سے لگانا شروع کریں تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ معاملات ٹھیک ہونے کے لیے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم موجودہ یا سابقہ نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کیا ہے یا اس طرف کو نہیں جا پا رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے پر الزام دیں گے۔ عمران خان نے پہلے دن الزام لگانا شروع کیا سابقہ حکومتوں کو، اور ان کا نریٹو اور تھا۔ اب ان کا نریٹو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ لڑ کون رہا ہے، کس طرف سے لڑ رہا ہے، وار کہاں سے ہو رہا ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور گریجولی ہم بات بھی کرتے جائیں گے، لیکن ہم اس اذیت میں ہیں، اس تکلیف میں ہیں، اور اس شدید ذہنی پریشانی میں ہیں کہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی لوگ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کا نیریٹو آ گیا ہے، تو جو کچھ سیاسی نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کا نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کے عوام کا بیان ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی مشکلات آنے والی ہیں۔ یہ جو اس وقت حالات ہیں وہ اس سے کوئی بھی پاکستانی خوش نہیں ہو سکتا، لیکن نور العارفین، اب جس دن یہ حکومت آئی ایسے لگتا ہے اس وقت تو بہتر تھے حالات۔ مطلب ابھی تو پیٹرول میں اضافہ ہونا ہے، اس کے بغیر تو یہ جس طرح لغاری صاحب جو بات کریں دیوالیہ پن سے بچنے کا اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ میری دانست میں جتنا میں معیشت دان لوگوں کو پڑھ رہا ہوں جو اس حکومت کے آنے پر خوش تھے، جو کہہ رہے تھے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اب مفتاح اسماعیل صاحب بہتری دکھائیں گے، مشکل فیصلے لے لیں گے، وہ بھی اب کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ تو تباہی ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، سٹاک مارکیٹ کی تباہی کر رہے ہیں، ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، فیصلے ہی نہیں لے پا رہے کہ بھائی IMF کے پاس جانا ہے، اس کی شرائط ماننی ہے نہیں ماننی، اسحاق ڈار صاحب وہاں سے کچھ مشورہ دے رہے ہیں، تو یہ تو چلے سب کو بیٹھ کر کوئی ایک مساق معیشت ہی کر لیں، لیکن یہ 5 ہفتوں میں تو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ اگلے 5 دن اور اگر فیصلے نہ کیے گئے تو پھر تو جو باتیں لغاری صاحب کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ وہ صحیح نہ ہو جائیں۔ اچھا اسامہ، ایک بات سے تو جزوی طور پہ اتفاق آپ کی آخری والی بات سے کہ بہت زیادہ سوچنا یہ فیصلوں کو کمزور کر دیتا ہے، اتنا تو درست ہے آپ کی بات، لیکن انڈیسائسونیس کا یہ عالم کتنے عرصے سے، یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ہمارے اوپر کب سے مسلط ہوئی ہے؟ وہ معیشت دان جن کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں
وہ معیشت دان اس وقت کہاں ستو پی کر کے بیٹھے تھے جس وقت نذیر لغاری صاحب ابھی جو فرما رہے تھے کہ ڈالر ابھی وہاں نہیں پہنچا جہاں پچھلی حکومت کے دور میں عمران خان کے وزیر اعظم رہتے ہوئے ڈالر جا کے پرواز کر رہا تھا. جب عمران خان حکومت اقتدار میں آئی تھی تو پہلے کہا گیا کہ 90 دن کا عرصہ, اس کے بعد کہا گیا 1 سال کا عرصہ. یہ 1 سال کا عرصہ 3.5 سال کے عرصے میں گزرا, لیکن ان نام نہاد معیشت دانوں کی وہ ہندی میں کہتے ہیں گنت, وہ گنت کہاں تھی ان کی, ان کو وہ کتابیں اس وقت کیوں نہیں یاد آئی تھیں جو ان کو ابھی موجودہ حکومت کے اقتدار میں آتے ہی یاد آ گئی. اچانک سے وہ تمام اسباق, وہ بھولے ہوئے سبق ان کو یاد آنے لگے. آپ سے میں چھوٹا سا ایک معمولی سا سوال پوچھتا ہوں, مجھے ذرا بتائیے, ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, نارملی ہنی مون پیریڈ جو ہوتا ہے وہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے یا کسی گھر کے لیے, کسی ریاست کے لیے؟ ابھی جو حکومت آئی ہے اس کے دودھ کے دانت ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اگر لیٹرلی آپ بات کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلنجز وہ نہیں ہیں جن کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دیوالیہ پن کی جو گھڑی جس کی جانب ابھی نذیر لغاری صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ ہمارے سروں پر خدا نخواستہ منڈلا نہیں رہی, لیکن یہ جو ادھوری تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں جتنے عمران خان دور میں نہیں تھے, یہ میرا خیال ہے اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان کے دور اقتدار میں ریاست پاکستان کے اداروں کا جو حال کیا گیا, یہ وہی حرکتیں ہیں, یہ وہی خمیازیں جو آپ بھگت رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پاکستان کے دوست ممالک اب پاکستان کو ہاتھ دیتے ہوئے, پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ نواز شریف سے ان کی لڑائی تھی؟ آپ کے خیال میں یہ شہباز شریف سے ان کی جنگ ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستان کی خدا نخواستہ جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی پھڈا ہے؟ نو سر. پچھلے 3.5 سال میں ریاست پاکستان پر مسلط جو حکومت تھی, اس حکومت کی جو حرکات اور سکنات تھیں, اس کے جو عمائدین, اس کے جو مشیر تھے, اس کے جو وزیر تھے, اس کے جو سفراء تھے, انہوں نے جو حرکتیں فرمائی بین الاقوامی سطح پر, اس کا خمیازہ آج یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا مذاق جس کی جانب ابھی نذیر لغاری صاحب نے بھی اشارہ کیا آپ کے سامنے. مگر خبر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.